بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, اگر ہم ہاکی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا اوبیسلی نیشنل گیم ہے, اور اذلان شاہ کپ کے حوالے سے اگر ڈسکشن کریں تو ایک پوری نیشن میں دوبارہ سے ایک ایسی وائب آنا شروع ہوئی, ایسی یونٹی آنا شروع ہوئی, اور شاید لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو کھویا ہوا مقام ہے پاکستان دوبارہ حاصل کر پائے گی. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم وہ لائن کو کراس نہیں کر پائی, وہ ٹائٹل نہیں جیت پائی. بٹ ایٹ لیسٹ لڑکوں نے جتنی بھرپور ہو سکتا تھا کوشش کی, اور میرا خیال ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم ٹائٹل نہیں جیت پائے. اس پہ آج بات کریں گے جی. ہمارا آج کا شو بہت اسپیشل ہے اور بہت ہی اسپیشل گیسٹ آئے ہیں. میرے تو ون آف دا موسٹ فیوریٹ ہیں طاہر زمان صاحب. السلام طاہر بھائی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. طاہر بھائی, پاکستانی ایسی سپورٹ جس نے پوری دنیا میں ہماری ریکگنیشن کروائی, اور میرا ماننا یہ ہے کہ نیشنل جو آپ کی سپورٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کے کنٹری سے لنک اپ ہوتی ہے اس کی تو ویسے ہی ایک ایڈیشنل ویلیو ہوتی ہے. صحیح. اور جو 3-4 ڈیکڈ یا 5 ڈیکڈ میں ہم نے راج کیا, وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ 4 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن سب سے ہائیسٹ, اور 3 دفعہ کے اولمپک چیمپئن, ہر ٹائٹل جیتا اس گیم نے. اور پھر لاسٹ جو پرائڈ کا اینڈ تھا وہ آپ لوگوں کے ذمہ تھا اور آپ نے رکھا. اور پھر ایون دو کہ جب کوچنگ میں بھی تھے تو پھر بھی آپ لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک اس کو ایک سنبھالے رکھا, کوشش کرتے رہے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ آپ لوگ اس سے ناراض ہو گئے گیم سے, یا آپ لوگوں کو اس سے ناراضگی رکھی گئی کہ آپ لوگ سب پیچھے ہو گئے اور آپ لوگوں کے اپنے ڈفرینسز آتے رہے, اور ہاکی کا ایک ڈپ ہم نے ڈکلائن دیکھا کہ ہم آپ کوالیفائی بھی نہیں کر پاتے کسی ایونٹ کے لیے. یہ کیا بیسک ریزن ہے؟ اذلان شاہ پہ تو ہم آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج تھوڑا بڑا انفارچونیٹ ہے عرفان بھائی کہ پہلے شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس جو ریسنٹ اور آپ کو کل آئے, ہم نے آج ہی بلا لیا یہ جو اچیومنٹ ہے بچوں کی, اس کے اوپر مجھے بات کرنے کے لیے بلایا. بڑا انفارچونیٹ ہے, آپ نے جیسے کہا کہ کوچنگ میں یا کھیلنے میں کہیں نہ کہیں ہر وقت ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں پاکستان کی ہاکی کے ساتھ جی. اور کیونکہ ہمارا پاکستان اور پاکستان کی ہاکی سے ہی نام ہے تو اس سے تو دور ہٹ نہیں سکتے. ٹھیک بات. کوشش کی سب دوستوں نے, کسی نے نام کمایا, کسی کو اتنا نام نہیں ملا, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دیر ہے درست آیا والی بات ہے کہ ابھی پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور سپورٹس کا جو ہمارا سرکل ہے اور میڈیا اسپیشلی میں کہوں گا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, انہوں نے ایٹ لیسٹ ریکگنائز کیا ہے کہ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, اور کس قسم کے مشکل حالات میں ہمارے ہاکی پلیئرز جو ہیں وہ اپنی تیاری کرتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم بہت حد تک اچھا پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے, سارا کریڈٹ جاتا ہے ان بچوں کو جنہوں نے بڑی محنت کی ہے. ایسے حالات میں 2 فیڈریشنیں, سلیکشن, 2 کیمپ لگ گئے. میں کہتا ہوں کہ مینٹلی آپ ایٹ پیس ہوتے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے باوجود ان لڑکوں نے بڑی محنت کی اور پاکستان قوم کو ایک خوشی اور ایک کہہ لیں کہ کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع. اچھا, لاسٹ ویک نا میں نے 2 شوز کیے, بلکہ 3 شوز کیے ہاکی پہ. ہم نے تو آپ کو پتا کہ میں نے اور ہمارے سنو نیوز نے اس پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے کہ ہاکی کو لائیو رکھا جائے, اور ہماری گائے بگائے ضرور کوشش ہوتی ہے, آپ لوگوں کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں اسی وجہ سے. تو 3 شوز میں یہ بات سب سے پرائم بات کی میں نے, اس میں شناز شیخ صاحب بھی تھے, خواجہ جنید صاحب بھی آئے, اور ریحان بٹ, عمران بٹ صاحب بھی آئے, شہباز بھائی بھی تھے فون پہ ہمارے ساتھ. سب سے یہ پوچھا کہ یہ دنیا میں ایک ایسا مذاق بنا, اور ابھی بھی آپ جفٹ کی کوچنگ کر کے آئے ہیں, کہ 2 فیڈریشن کا تو تک ہی نہیں بنتا, کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ گھر کے اندر ایون آپ نہیں سوچتے کہ 2 بندے گورن کر رہے ہیں آپ کے گھر کو. اداروں میں بھی نہیں آپ دیکھ سکتے, گاڑی کو بھی ایک بندہ ہی چلاتا ہے, 2 نہیں چلاتے. تو یہ فیڈریشن 2 چل رہی ہیں, 2 کیمپ لگ رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. پھر اچھا سونے پہ سہاگا یہ کہ چلے سورٹ آؤٹ کسی حد تک ہوتا ہے, دوسری فیڈریشن پھر بھی بیان دیتی رہتی ہے. ادھر جاتے ہیں تو پھر جو آپ کا سیکٹری ہے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں, ارم جائی صاحب بھی جا رہے ہیں, پھر آپ کے جو بریگیڈ وہ ہے بگٹی صاحب ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ٹریول کر رہے ہیں. اور ایک ریحان بٹ صاحب نے ایک بہت ہی ویئرڈ انکشاف کیا, شاید آپ کو اس پہ کچھ ہو. انہوں نے کہا جی 11 روم ایلوکیٹ تھے لڑکوں کو, 2 ڈبل آکوپینسی کے ساتھ. اور ہوا کیا کہ جب وہ سیکٹری صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب گئے ہیں تو ان کے لیے روم نہیں تھے, تو انہوں نے ڈبل آکوپینسی کو ٹرپل میں شفٹ کیا, اور جو 2 لڑکوں کو 3 میں شفٹ کرایا ان کو ٹرپل, ان بیچاروں کو سنگل میٹرس بھی نہیں لگا کے دیا, یعنی کہ ایک بیڈ پہ 3 لڑکے سوتے رہے. اس طرح کی زیادتی آپ نے خود ہاکی کھیلی بھی ہے, کوچنگ بھی کی ہے, اب دوسرے کنٹری میں بھی جا کبھی دیکھی جا سکتی ہے کسی سپورٹ کے ساتھ؟ یہ میرے لیے بڑی انکشاف کہہ لیں, مجھے تو نہیں ان باتوں کا معلوم جو ابھی آپ بتا رہے ہیں, یا ریحان نے اس کا انکشاف کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ابھی بھی دیکھیں نا, ابھی
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम पंजाब या दूसरे जो भी गवर्नमेंट्स या सीएम दूसरे सूबों के भी जो सताइश ये सब सताइश के काबिल हैं कि ये पाकिस्तान हॉकी टीम को कदर की निगाह से देखना शुरू हुए हैं, हमारे नेशनल गेम को कदर की निगाह से देख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि किसी भी हालात में हमारी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि प्लेयर्स की वेलफेयर के ऊपर काम करें। जब अब प्लेयर्स को एम्पावर करते हैं, प्लेयर्स को लगता है कि हम लोग वी केयर अबाउट हिम, हम उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो वो प्लेयर्स को एक डायरेक्ट मोटिवेशन का एस्पेक्ट मिलता है और उससे उसकी परफॉर्मेंस में और निखार आता है। इन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए। बाकी चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकूँ। बिल्कुल ठीक। तो ये जो अभी आपको लगता है ये मसला हल हो चुका है, या अभी भी कहीं ना कहीं दूसरी फेडरेशन और ये मामला, क्योंकि पैटर्न चीफ क्रिकेट की तरह पीएम है, तो वंस एक दफ़ा वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते कि ताकि शट अप कॉल कह लें, इसको कोई लेजिस्लेशन कह लें कि ये दोबारा मसाइल ना आए? ये पॉसिबल किस तरह हो सकता है? मुझे तो लगता है ये सेटल हो गया है, क्योंकि राना मुजाहिद और तारिक बुक्टी साहब का टीम के साथ जाना थ्रू आउट, अभी सारा भी हर सेरेमनी में हम देख रहे हैं कि दे आर अलॉन्ग विद द टीम। तो मुझे लगता है कि वो एज ए सदर और सेक्रेटरी एक्ट कर रहे हैं। ये एज ए प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जाना आपका टीम के साथ, क्या इनकी ज़रूरत होती है? दुनिया में इसकी भी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि जी आप वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, टीम के साथ है, किट पहन के वो भी हॉकी खेल रहे हैं, उसी रूम में वो भी शेयरिंग कर रहे हैं। देखिए, कोई नई चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रेहान भी जानता होगा और बाकी सारे भी जानते हैं कि माजी में भी जब हम लोग भी खेलते रहे, सदर सेक्रेटरी ऐसे टूर पे जाते हैं, उनके पास ये होता है कि अगर वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं चीज़ों को, साथ साथ उसका क्या होता है कि जब दूसरे मुल्कों के भी, ये हमारे नहीं है, दूसरे मुल्कों के भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं या प्रेसिडेंट या सदर, जो भी उनका सेटअप होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके, वो भी आते हैं, वो अपने मुस्तकबिल के जो लाहा अमल है उनका अपने मुल्क में हॉकी के डेवलपमेंट के लिए उनके ऊपर आगे बातचीत करते हैं आपस में, कि हम बायलैटरल सीरीज़ का भी इनकाद करते हैं कुछ मुल्कों के साथ। ये एक ऐसा मौका होता है कि ये आप सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो नई चीज़ तो नहीं है कोई। हाँ, मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन प्लेयर्स को मिलनी चाहिए पहले, उसके बाद फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। वो तो एक तरफ आप बेचारों को डेली वेजेस नहीं मिल रही, 2-2 साल के पैसे पेंडिंग है, और देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट ऐसी विक्ट्री देने से उनके ये सारे मामला जो हैं हल हो जाएंगे। मैंने जैसे कहा कि काबिल सताइश है हर वो शख्स जो पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए इस वक्त उनकी वेलफेयर के ऊपर काम कर रहा है, वो पैसों की सूरत में हो। मैं ये कहता हूँ कि ये फॉर द टाइम बीइंग नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इसमें एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं, चेंजेस ला के अपने मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ना हो, ये विक्ट्री है, सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं भी लगा हुआ हूं, विक्ट्री तो अभी वैसे मिली नहीं, हम जो चाहते थे शायद अल्लाह करते कि फाइनल परफॉर्मेंस। हाँ जी, हम सब जो हैं वो फोटो सेशंस के बाद इस चीज़ को भूल जाएं, ये नहीं होना चाहिए। वो बड़ी अच्छी बात है की थी ख्वाजा जुनैद साहब ने भी, रेहान भट्ट ने, कि अगर ये पाकिस्तान जीत जाता है तो आप ये देखिएगा क्रेडिट लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाएगी लोगों की, जो लाइन खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ ये बच्चे डिजर्व करते हैं। भाई लेने दें क्रेडिट, मैं ये भी कहता हूँ। मैं थोड़ा डिफरेंट उस पर, मैं क्या कहते हैं, पॉपुलर बयानिए पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखें। अगर कोई भी क्रेडिट लेता लें, लेकिन हमारी नेशनल गेम को रिस्पेक्ट करें, हमारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी वेलफेयर के ऊपर काम करें। आप ले लें क्रेडिट, हमें कोई उसमें वो नहीं है। मेन चीज़ ये है कि इन लॉन्ग टर्म में हम अपने हॉकी का जो सेटअप है उसको कैसे फाल बनाएं, लोग मजाक ना उड़ाएं, ये जो सिलसिला है। आई होप कि अब फेडरेशन का सेटअप बन गया है, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी और बेहतर तरीके से टीम का लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे। ये देन एंड देयर वाली बात ना करें। अभी से मुझे सुन के और अच्छा लगा कि ये 15-20, मेरा ख्याल 20 तारीख को शायद हॉलैंड में पहले चले जाएंगे, कुछ दिन वहां नेशन कप करेंगे, नेशन कप से पहले। तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्लेयर्स डिजर्व करते हैं कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ऐसा माहौल मिले कि जहां में वो अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। और फिर मैं दोबारा से कहूँगा कि खुदारा ये वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कौन सी रिफॉर्म हम करें जिससे हमारे जो हॉकी का आने वाला मुस्तकबिल है उसमें हॉकी का रिवाइवल हो सके। हम दोबारा से ये ऐसी जो ग्लोरी की तरफ जाएं और ऐसे मौके हमें बार बार मिले और हम सेलिब्रेट करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा हम अजलान शाह पे भी आते हैं और फिर आगे कुछ और चीज़ें वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। अजलान शाह कप में हमने देखा कि टीम ने ओवरऑल अनबीटन पहले रही, 3 मैच जीते, 2 हमारे ड्रॉ रहे, और फाइनल हम सब ने देखा कि बड़ा शानदार खेले। एक तो ओवरऑल आप परफॉर्मेंस को कैसे समराइज़ करेंगे, और कोच की जो स्टेटमेंट थी ऑटमैन की, इस हवाले से मैं आपसे लहदा भी पूछना चाहूँगा। उनका कहना ये था कि हम जब पेनल्टी स्ट्रोक पे मामला आ गया तो हमारा शायद कीपर इतना इक्विप्ड नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था। तो ये तो कीपिंग तो जब हम देते हैं, गोल कीपर का काम तो सारा कुछ ही है, गोल रोकना ही है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फील्ड गोल हो
یا پینلٹی شوٹ آؤٹ کے اوپر آ جائے یا کچھ, یہ تو ساری اس کی ٹریننگ کا پارٹ ہے. تو اس کا رسپانسبل کون ٹھہرتا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو میں یہی کہوں گا کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کی, کوچ کی اور پلیئرز کے اوپر ہے. اور اب تو ہم بات کر سکتے ہیں نا, اب میں اگر کسی بھی ڈیسیجن کو کریٹیکل اینگل سے دیکھتا ہوں ٹورنامنٹ ختم ہونے کے بعد, آئی تھنک کہ یہ میرا رائٹ ہے اور یہی ایک فیئر اپروچ ہے, میری آنیسٹ اپروچ ہے جو مجھے استعمال کرنی چاہیے. ڈیورنگ دی ٹورنامنٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, ان کو چاہیے تھا کہ ایک دن پہلے پلنٹی شوٹ آؤٹ کی ٹریننگ کرتے. اگر کی ہوگی تو بہت اچھا ہے, کس طرح کی ہے مجھے نہیں پتا, اگر نہیں کی تو نہیں اچھا. یہ اب ہمیں آگے کے لیے سیکھ لینی چاہیے ایسے سرکمسٹانسز سے جو گزر چکے ہیں, کیونکہ شوٹ آؤٹ اگر پچھلے لاسٹ 2 ورلڈ کپ یا اولمپکس گیمز کو دیکھیں, ہر بڑے میچ کا فیصلہ سیمی فائنل فائنل تک جو ہے وہ ٹیموں کا شوٹ آؤٹ کے اوپر ہوا ہے. شوٹ آؤٹ اب ایسے نہیں رہا کہ اچانک سے شوٹ آؤٹ آ جائیں گے اور ہمیں لگانے پڑیں گے. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ کا سیٹ پیس کا حصہ ہے. پلنٹی کارنر لے لیں, آپ فری ہٹس لے لیں, آپ شوٹ آؤٹس لے لیں, پلنٹی سٹروکس لے لیں, یہ سارے آپ کے سیٹ پلیز ہیں. آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ویلیو ہے ان سب سیٹ پلیز کی. آپ کو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اور ایسی صورتحال میں ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ پلیئرز کی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کو امپروو کیا جا سکے. ایسی صورتحال کریٹ کریں جیسی کہ میچ میں ہونی ہے. ہم کرتے ہیں ٹریننگ کبھی کبھی, لیکن وہ ایسے فن میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹریس کا لیول نہیں آتا جو میچ میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا, اگر اب یہ شوٹ آؤٹ کی بات شروع ہی ہوئی ہے, جو سلیکشن ہے پلیئرز کی, دیکھیں میں بھی پلیئرز کو جانتا ہوں, میں نے بھی ان کے ساتھ ان کو ٹریننگ کروائی ہوئی ہے اور مجھے ان کی ایبلٹی کا پتہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو پلیئرز کی سلیکشن ہے شوٹ آؤٹ کے لیے وہ بھی ایبسلیوٹلی آئیڈیل نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور جو سٹارٹ ہے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 94 ایشین گیمز میں کیونکہ سب سے اچھا پلنٹی اسٹروک لگاتا تھا ٹیم میں, اور جب ہم پلنٹی اسٹروک میں میچز پہ جائے تھے تو طاہر کو آخر پہ رکھ لیں کیونکہ بڑا وہ پریشر آ جاتا ہے, ٹائم آ جائے گا. ہاں جی, شوٹ آؤٹ پہ میچ گیا, سوری پلنٹی اسٹروکس پہ میچ گیا, ہم پہلے ہی 3 رکوا بیٹھے, طاہر کی باری نہیں آئی پلنٹی اسٹروک لگانے کی. اس وقت پھر اللہ جنرل نصیب کرے شیر جونیئر صاحب تھے ہمارے مینیجر, اور ہانس جوریٹسما تھا ہمارا ٹرینر. انہوں نے کہا کہ نہیں یار, ورلڈ کپ میں طاہر کو لاسٹ میں نہیں رکھنا ہے, اس کو مڈل میں رکھنا ہے, کیونکہ وہاں پہ کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے, موسٹ امپورٹنٹ. سو میں یہ شوٹ آؤٹ کے حوالے سے بھی جو میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں نا آپ کو, یہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے سے آپ کے بہتر پلیئر ہیں نا وہ پہلے سٹارٹ کریں, دوسرا جو بہتر پلیئر ہے وہ مڈل میں آئے, اور تیسرا بہتر پلیئر جو ہے وہ آپ کے لاسٹ کے اوپر ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے سلیکشن میں بھی گڑبڑ تھی. حنان شاہد ایک اچھا اسکل والا پلیئر ہے, شاید اس سے سٹارٹ کیا جا سکتا تھا. میری سوچ ہے, میں اگر ایز اے کوچ دیکھوں. پھر میں یہ کہوں گا کہ جو ایک ایونٹ ہو گیا, ہمیں کیپر کا بھی تھوڑا بتائیے. آپ کو لگا ہے کہ اس کا گر جانا, بیلنس آؤٹ ہو جانا کئی جگہ, ہمیں وی آر ناٹ ہاکی پلیئرز, بس کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا تھا کہ جہاں وہ ٹائم دے رہا آپ کا اٹیکر, آپ بھی اٹیک کریں, وہ گیپ ٹائم دے رہا تو وہ پیچھے بیک فٹ پہ رہنا, یہ لگتا ہے فلاز اس کے یہ ہیں کلیئرلی ٹیکنیکلی اور ٹیکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو آج کل کے ہائی پرفارمنس لیول کے گول کیپرز ہیں وہ والی اپروچ نہیں ہے. آپ ان کمپیریزن جاپنیز گول کیپر کو دیکھیں, ان کی اسٹیبلٹی دیکھ لیں, ان کا فٹ ورک دیکھ لیں, ان کا ویژنز دیکھ لیں, ان کا سچویشن کو یا بال پوزیشن کو لے کے اپنے آپ کو فریم میں رکھنا دیکھ لیں. سو یہ بڑی ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل کلیئرٹیز ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر میں کہوں گا ہر ایونٹ جو گزر جاتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے ہم گول کیپر کو کہہ رہے ہیں خدا نہ خاصا تم برے ہو, یا جس سے شوٹ آؤٹ مس ہو گیا ہے اس نے کوشش نہیں اچھی کی. نہیں, ان کو سیکھنا چاہیے اپنی ان غلطیوں سے, تاکہ دوبارہ جب ہم اسی صورتحال میں آئیں تو ہم ان غلطیوں کو رپیٹ نہ کریں. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی ایکچولی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, تھوڑا سا میں کوچ کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. 2003 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ مین آ رہے ہیں, اور اوبیسلی انہوں نے ایک ٹائٹل ان کے جاتا ہے کریڈٹ میں کہ انہوں نے ہالینڈ کو ورلڈ چیمپئن بنوایا. بٹ اس کے بعد دیکھا کہ انہی کی کوچنگ کے اندر ان کی ٹیم 8ویں 9ویں نمبر پہ بھی رینکنگ پہ گئی. اس کے بعد ان کو پھر ہٹا دیا گیا, اور پھر یہ کبھی ان کے کسی سرکٹ میں نظر نہیں آئے. بٹ پاکستان میں ان کے علاوہ کوئی کوچ نظر ہی نہیں آتا. اگر کوئی آتا بھی ہے تو کچھ منتھ کے لیے آتا ہے, پھر دوبارہ گھوم پھر کے جی اسی پہ آ جائیں. میں چلیں ان کی ابیلٹیز جو بھی ہوں گی, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کریڈٹ پہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے. اور اتنے سالوں میں آپ کسی بھی پلیئر کو گیج کرتے ہیں, کیپٹن کو گیج کرتے ہیں. کرکٹ میں بھی ایون ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی وکٹری نہیں دلوا پاتا تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں 3-4 سال کا رن دیا, دیٹس انف, اب نئے کو چانس دیں. تو یہ ایک تو ایسے کوچ کیسے ریٹ کرتے ہیں, اور یہ جو بار بار آ جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا گدڑ سنگی ان کے پاس, کون سا ایسا منتر ہے کہ کوئی بھی فیڈریشن ہو آؤٹ میں نہیں چاہیے ہمیں. دیکھیں یہاں پہ بھی میں ایک پرانی بات دہرانا چاہوں گا. آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے مجھے یاد آ گئی, بگیڑے میں سر صاحب کا دور تھا, وہ سیکٹری تھے ہاکی فیڈریشن میں. تو میں جب اپنی کچھ گزارشات ان کے پاس لے کے جاتا تھا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ورنہ مشکل ہو جائے گا کام کرنا, وہ کہتے تھے یار
तेरे नखरे नहीं ताहर जमान कट दे। लोग इधर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, हमें कोच बनाए, हम कह रहे हैं तुम काम करो और तुम जो है कोई ना कोई पंगा ही लिए रखते हो। सिर्फ ये एक लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। सो रोलैंड ऑल्टमैन्स मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनली अभी इंगेज नहीं है कहीं पे। अच्छा, वो अभी फ्री है, किसी भी टीम के साथ नहीं है। हाँ जी। और अब बात दूसरी डायरेक्शन में ना चली जाए, क्योंकि मैं भी कोच हूँ, वो एक ही प्रोफेशन में हम, और अभी मैंने पाकिस्तान टीम के कैप्टन का बयान भी सुना है कि जी कंटिन्यूटी रहे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें चीज़ों को बड़ा डीपली देखने की ज़रूरत है, आइडेंटिकली नहीं, हमें एनालिटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ये चौथी दफ़ा है रोलैंड ऑल्टमैन्स पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा है और हम पहले रिजल्ट्स जानते हैं सारे। और मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोफेशनल कोच ऐसे डेली अलाउंसेस के ऊपर डायरेक्टली किसी टीम के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि हर एक को अपना ख्याल होता है कि मैंने अपनी रेपुटेशन भी देखनी है। इट इज़ नथिंग अगेंस्ट रोलैंड ऑल्टमैन्स, बड़ा अच्छा कोच था, मैंने भी उसके साथ काम किया, उसको असिस्ट भी किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब दुनिया बहुत आगे की तरफ बढ़ गई है। आपने कहा हमारे पास कोचेस नहीं है, हाँ मैं भी कोच हूँ और भी बहुत सारे कोचेस हैं, हम भी प्रोफेशनली उतने ही क्वालिफाइड हैं जितना रोलैंड ऑल्टमैन्स है। हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उससे कम नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और एज ए प्लेयर जो खिदमत है वो उससे बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने कोचेस को ऑनर करना शुरू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। मैं ऑनर और रिस्पेक्ट ये नहीं कहता आप उनको सलाम ठोकने शुरू कर दें या उनकी कोई भी बात गलत भी हो तो मानने शुरू कर दें, नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। जिस तरह आप फैसिलिटेट करते हैं किसी भी फॉरेन कोच को, जो अथॉरिटी उसको देते हैं वो अपने कोचेस को भी दें ना, वैसे ही फाइनेंशियल सोर्सेज दें। हाँ, देन मेक देम आंसरेबल। बिल्कुल ठीक आप है। उनको बैठा लें कि हाँ भाई तूने कहा था ये वाले टारगेट अचीव करूंगा, क्यों नहीं हुए। बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूं कि जब स्लैंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे, जो कि पंजाबी या उर्दू कोई भी हो सकती है हमारे खिलाड़ियों के साथ, इनकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो दैट विल बी मच फास्टर देन व्हेन यू आर वर्किंग विद एनी फॉरेनर कोच। वहां पे ट्रांसलेशन है, ठीक हुई या नहीं हुई, कंप्रीहेंड करना। हाँ, अगर हम में वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो हम डिजर्व नहीं करते इस काम के लिए। हम कहते हैं कि हाँ बच्चों को बेहतर से बेहतर कोच मिलने चाहिए, लास्टली मैं हमारी सोच है। रेहान भट्ट साहब ने, हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो फाइनल के दौरान तो उन्होंने कहा कि ये कहीं ना फाइनल पे आके ना ये चोक कर जाता है और ये डिफेंसिव गेम खेलता है, प्रेस नहीं करता। और कहते मैं जब इनको असिस्ट भी करता रहा काफ़ी साल तो ये मेरा इस पॉइंट के ऊपर आके इनसे डिफरेंस आता था, और ये एक्चुअली फाइनल में भी यही गलती करेगा। और एक्चुअली ऐसा हुआ कि शुरू में ही हमने गोल खा लिया, फिर हमने आल दो के बाद में हमने गेम चेंज की, फिर हमने प्रेस किया उनको। तो ये जो माइंडसेट आप इससे एग्री करते हैं कि शुरू में गोल बचाने की तरफ जाएं, और हमने डिफरेंस देखा, हमने ऑलमोस्ट 16 के करीब गोल किए, 11-12 खाए भी पाकिस्तान है, वो डिफरेंस हमें बड़ा क्लियर नजर आया। भी हर कोच की अपनी अपनी अप्रोच होती है। मुझे लगता है रेहान ने किसी हद तक वो बात की, ठीक की है, क्योंकि वो भी उसके साथ काम कर चुका है, मैंने भी काम किया है। मैं ये कहूँगा क्रिएटिव अप्रोच नहीं है, एक तरह का ही गेम प्लान जो है हर टीम के खिलाफ आपका एग्जिस्ट नहीं करता। आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है और आपको रिस्क लेना पड़ता है। ये मैं अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से आके आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने ऐसा क्या किया था इजिप्ट की टीम के साथ कि उन्होंने इनको 5-1 से हरा दिया था जापान को। इसका जवाब ब्रेक के बाद देते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स, और हम बात करें पाकिस्तान हॉकी के बारे से। तार भाई, ब्रेक से पहले मैंने पूछा कि आपने भी 2-2.5 साल काम किया इजिप्ट की टीम के साथ। हमने ये पहले ही बात की कि अपने कोचेस को वैल्यू नहीं करते और दुनिया कदर करती है। ये अभी रिसेंटली आपने कुछ पता नहीं क्या उनके साथ काम किया है कि ये इसी जापान जो अब 16वें नंबर पे थी, हम रैंकिंग में 15वें पे थे, अब हम 16वें में चले गए हैं, वो 15 पे आ गए, और इनके भी कुछ अभी मेन प्लेयर नहीं थे जो पहले थे, और आपकी टीम ने, इजिप्ट की टीम ने इनको क्वालिफायर, ओलंपिक क्वालिफायर में 5-1 से हराया। तो वो क्या स्ट्रेटजी थी जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? वो टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा कि अग्रेसिव स्ट्रेटजी थी हमारी, क्योंकि जापानीज जो है ना, बाई करैक्टरिस्टिक्स देखें ना उनको ओवरऑल, जब आप उनको मौका देते हैं कि वो कुछ पासेस आपस में खेल लें तो वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं जी, वो थोड़ा अपने आप को फ्लो में ले आते हैं। चाइना और कोरिया भी ऐसे ही करता है। तो अगर आप उनको वो कुछ पासेस खेलने का मौका ना दें तो देन दे गो अंडर प्रेशर, फिर वो गलतियां करते हैं। तो हमने थोड़ा अग्रेसिव जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो हमारी 60 to 75 मूविंग प्रेस थी कि एक पास के बाद ये मैक्सिमम 2 पास के बाद हम उनको प्रेस कर देते थे और वहाँ पे चांस लेते थे। और फिर हमें पता था कि इनका जो काउंटर अटैक है वो ख़तरनाक है, थोड़ा सा बड़े तेज़ हैं, फास्ट ब्रेक अच्छी करते हैं। तो हमारी जो काउंटर कंट्रोल डिफेंस है पीछे, वो हम मेक श्योर करते थे कि उनके फ्री प्लेयर्स को मार करके रखें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए एग्जैक्टली वैसे ही हुई जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। वो इन चीज़ों को नहीं टाइमली आइडेंटिफाई कर सके और हमने पेनल्टी कॉर्नर्स के थ्रू गोल किए। हमने 3 गोल उस मैच में पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू किए थे। दैट वेंट थ्रू वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान 16वें पे है, इजिप्ट 17वें पे है। मैंने जब इजिप्ट को ज्वाइन किया था वो 22nd रैंकिंग पे थे वर्ल्ड में, अब अल्हम्दुलिल्लाह 17वें पे आ गए हैं। सो 5 स्टेप इम्प्रूव कर गए हैं।
تو آپ یہ بہت سے فینس جاننا بھی چاہیں گے، اور جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان آتے ساتھ ہی ہم نے آپ کو بلا لیا ہے، تو آپ یہ بتائیں فینس کو بھی یا لوگوں کو بھی کہ طاہر زمان کیا واپس آ جائیں، اور آ کے اب آپ کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ میری پہلے بھی میرا ماضی میں بھی ہر وقت یہ کوشش رہی ہے کہ میری پہچان، میرا نام پاکستان اور پاکستان ہاکی سے ہے، جی اور پاکستان کو سرو کرنا سب سے پہلے پرائورٹی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کیا ہے اور جب بھی موقع ملا ہے اور میں کر سکا ہوں میں نے کوشش کی، اور اب بھی میری یہی ترجیح ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں جب چھٹیوں میں آیا ہوا تھا، مجھے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے، رانا مجاہد نے، بگٹی صاحب نے، انہوں نے پوچھا تھا. میں نے کہا ابھی تو میں انگیج ہوں، میں نہیں جا سکتا. مجھے آفر کی تھی ٹیم کے ساتھ جانے کے لیے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جب میں فری ہو جاؤں گا پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو. تو ابھی اب ہم امید رکھیں. ہاں جی کیوں نہیں، میں فری ہوں اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اگر ہم پاکستان کی ہاکی میں کنٹریبیوٹ میں کر سکا اور مجھے موقع ملا تو میری سب سے پہلی ترجیح ہوگی. نہیں بالکل، آپ جیسے لوگ، اور میرا خیال ہے جس طرح کی جو گلوری آپ نے، شہباز سینئر نے، خواجہ جنید صاحب، یہ سب نے مل کے کی ہے، تو اس کا تو اوبیسلی ہم چاہیں گے. اچھا اب اس کا سولوشن 2-3 کی طرف ہم اب آگے ریمیڈیز کی طرف بھی چلتے ہیں نا. ضروری ہے، ضروری ہے. ذرا پاکستان جاننا چاہتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ کرکٹ میں PSL ہے، وہ ہونا چاہیے. پھر ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے، اب دوبارہ سے ریسٹین کیا جا رہا ہے ان کو، وہ بھی دیکھتے ہیں کس طرف چلتے ہیں. چلے ایٹ لیسٹ لڑکوں کو فائنینشیل ایک سیکنڈ ٹیئر تو مل جائے نا جی. ادھر سے اگر مین ٹیم سے کچھ پیسے نہیں ملتے تو ڈپارٹمنٹ کچھ ان کو ایک بجٹنگ اسپیسیفک، کیونکہ ایک ہمارے پاکستانی کلچر میں ایک انڈیویجول نہیں ہوتا، وہ پوری فیملی کو بھی رن کر رہا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو پلیئر ہاکی کے یا کرکٹ کے، یہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو وہ ان کی فیملی کا ایک پریشر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا وے فارورڈ کیا ہے، سولوشن کیا ہے کہ 2-3 بیسک میئر لے کے ہم آگے جا سکیں؟ بڑا اچھا کویشچن ہے اور آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. ٹو بی آنیسٹ میں اس کے اوپر ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ طاہر زمان ہاکی رن کر رہا ہو پاکستان کی، یا عرفان ظہیر کر رہا ہو، یا رانا مجاہد، آصف باجوہ، شہباز سینئر، خواجہ، جو کوئی بھی XYZ کر رہا ہو، ہم کچھ ایسی پالیسیز بنائیں جن کو کوئی بھی آگے چینج نہیں کر سکے، جس کے اوپر ہم سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس کی کنٹینیوٹی رہے گی تو ہمارے کوالٹی پلیئرز پروڈیوس ہوتے رہیں گے، جو کہ ایک یوتھ پلیئرز ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہونا چاہیے. اب اس موقع کا ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے ساری گورنمنٹ انوالو ہے، ہر جگہ پہ ہاکی کی باتیں ہو رہی ہیں. بچوں کو تو ضرور ملنا چاہیے جتنا بھی دیں یہ کام ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنل جو ریفارمز کی بات کر رہا ہوں نا اکیڈمک، اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یوتھ پلیئرز ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے چاہیے، ہمیں ہائی پرفارمنس سینٹر بنانا چاہیے. گورنمنٹ سے ابھی اپروول لینی چاہیے کہ اس کا فنڈ جو ہے الوکیٹ کر دیں کہ یہ ہمارا ہائی پرفارمنس سینٹر ہے، یہ اس کا فنڈ ہے. کوئی بھی فیڈریشن آئے گی وہ چلتا رہے گا. یہ ہمارا ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جہاں پہ ٹیکنیکل سکلز کو صرف بہتر کیا جائے گا، اور اس کا یہ فنڈ ہے اور یہ چلتا رہے گا. سو یہ اس سے کیا ہے کہ کوالٹی پلیئرز پروڈیوس ہونے کم نہیں ہوں گے، وہاں پہ نالجبل لوگوں کو لے کے آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایک اسکول کمپٹیشن کا فارمیٹ بن جانا چاہیے، اس میں ہاکی 5 کھلائیں، ہاکی 11 کھلائیں. وہ اسکول کمپٹیشن یا اسکول لیگ جو ہے نا ہر سال ہوگی. وہ میں ہاکی کا پریزیڈنٹ ہوں یا آپ ہیں، کوئی XYZ ہے وہ چینج نہیں کر سکے گا. نیچے سے گراس روٹ سے آپ کو ملتا ہے. آپ کا کیا ہے کہ آپ کا بیس انلارج ہو جائے گا. جب بیس انلارج ہوگی، کوانٹٹی سے آپ کو کوالٹی ملنی شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. وہ جب آپ کا ڈیولپمنٹ سینٹر بنا ہوگا اور ہائی پرفارمنس سینٹر بنا ہوگا، ہائی پرفارمنس سینٹر ہوگا نیشنل لیول کے پلیئرز کی ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. جو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ یوتھ پلیئرز کی ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوگا. سو اسکول کمپٹیشن کو چلا لیں، جونیئر لیگ لے لیں. ہاں کیونکہ ریگولر جابز نہیں ہیں. اماد بٹ نے بھی یہ بات کی ہے CM صاحبہ کے ساتھ جب وہ کل کسی عشائیے میں تھے یا شاید کہیں چائے کے اوپر تھے، کہ جابز نہیں ہیں پلیئرز کے پاس. جب فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہے، جب پلیئرز ویلفیئر کے اوپر کام نہیں ہوگا، مجھے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جو مجھے اٹریکٹ کرے کہ میں ہاکی کیوں کھیلوں. بالکل ٹھیک بات. اب جابز نہیں، پہلے تو ضروری ہے کہ جابز کے لیے آپ ڈپارٹمنٹس کو کہیں، ان کو آپ کہیں کہ آپ نے یہ ہاکی کی ٹیم بنانی ہے اور پلیئرز کو جاب دینی ہے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے پریزنٹ سرکمسٹانسز میں، تو ایٹ لیسٹ پروفیشنل لیگ شروع کروائیں. اگر ایک پلیئر کو ہر سال پروفیشنل لیگ کھیلنے سے، اگر ہم ٹوٹل 150 پلیئر لے لیتے ہیں جو نیشنل لیول کا اچھا کھیلنے والا، ان کو ہر سال لیگ کھیلنے سے کوئی 20, 30, 40 لاکھ ملیں گے، تو مجھے گھر چلانے کی فکر نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. میرے پاس جاب نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ میرے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں میں اپنا گھر چلاؤں. اس کے بعد محنت زیادہ ہونی ہے، اس کے بعد ڈائی ہارڈ پلیئرز بننے ہیں، کوالٹی پلیئرز بننے ہیں. سو میری یہ درخواست ہوگی وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور باقی سارے چیف منسٹر سے بھی کہ اپنے اپنے صوبوں میں
ڈیولپمنٹ سینٹر اور اچھا تربی اس میں یہ تو آپ نے پورا لے آؤٹ دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بھی مجھے رکھیں کوچ نہ رکھیں. میں نے پہلے کہا اور آئی بلیو ان دیٹ وے کہ میرا نام اور میری پہچان پاکستان ہاکی سے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے وہ مشورے دیے جس سے ہاکی ٹھیک ہو. اس میں طاہر بھائی اس کو بیسک فنڈنگ جو ہونی ہے وہ تو کہیں سے بھی ہو نہیں پا رہی. جیسے ہمارا نیشنل ٹی وی جو ہے پی ٹی وی, یہ جب دیوالیہ ہوا تو انہوں نے بلوں کے اندر الیکٹریسٹی کے بل کے اندر ایک 35 کی اماؤنٹ رکھ دی, اس سے پھر فنڈنگ آنا شروع, آٹومیٹک آنا شروع ہوئی اور چلنا شروع ہوا. یہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جب بھی کوئی ہاکی پلیئر آتا ہے تو اس طرح کا کوئی پروپوزل بنا کے کوئی گیس کے اندر, کوئی ٹیلی فون کے بل کے اندر کوئی 20-25 روپے رکھ کے, میرا نہیں خیال کسی پاکستان کو اعتراض ہوگا کہ اپنی نیشنل سپورٹ کو بچانے کے لیے. کیونکہ یہ تو ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم 2 ڈیکڈ سے دیکھ رہے ہیں, باتیں سارے فیڈریشن کے لوگ آ کے کرتے ہیں, جو بھی پاور میں آتا ہے سیکٹری آتا ہے, فنڈ جنریٹ کرنے کا کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا. تو ایٹ لیسٹ ایک کہیں سے سپلائی چین تو بنے نا جی پیسوں کی, تاکہ یہ ساری چیزیں ہو پائیں. اچھا مشورہ ہے آپ کا, کیونکہ لوگ تو پہلے ہی سر پیٹ رہے ہیں کہ بجلی کا گیس مہنگا ہے, اس طرف نہ جائیں. چھوٹا سا مشورہ جی, ٹول پلازا بالکل بڑھا دیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم نیشنل سپورٹس کے لیے کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر ابھی ایک دم سے ہمارے پاس نہیں آئے گا تو سال بعد ہمارے پاس اتنا فنڈ آ جائے گا کہ ہم ان ڈیولپمنٹ اور ہائی پرفارمنس سینٹر کو چلا سکیں. بالکل ٹھیک. رجسٹریز ہوتی ہیں, یہ جو ایکسچینج ہوتی ہے پلاٹس کی پراپرٹی کا لین دین ہے, اس کے اوپر رکھ دیں کچھ پیسے. ریلوے ٹکٹ میں ہو سکتا ہے, ایئر لائن پہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ایسے. اگر کرنا ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, اور اگر ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم سے زیادہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. مجھے اپنے کام دیکھنے ہیں پہلے, نیشنل گیمز کو نہیں دیکھنا, تو پھر یہ ایک اور بات ہے. طاہر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے مزید باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک اسپورٹس آن. طاہر بھائی ایک بڑا گلہ پوری نیشن کا, اور میرا بھی سب سے بڑا گلہ ہے, آپ سب ہاکی اولمپئن سے, میں کوئی 10-12 اولمپئن کے انٹرویو کر چکا ہوں. سب ایک دوسرے سے گلا کرتے ہیں, جی وہ غلط ہے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اگر ایک لمحے کے لیے سارے یہ بیٹھ جائیں, سوچ لیں کہ جو ہماری پہچان ہے وہ پاکستان ہاکی ہے, اور جیسے آپ اپنے گھر کے اندر کوئی ڈفرینس آ جاتا ہے, کچھ آ جاتا ہے, تو آپ جتنے مرضی آپ کے آپس میں اختلافات ہوں, آپ بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں. اب آپس میں اختلافات ہیں تو آؤٹ مین آ رہا ہے, کوئی اور آ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر صاحب آگے رن کر رہے ہیں, کبھی کچھ اور کر رہے ہیں, تو جو سائڈ سے لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نقصان اس کا کس کو ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان ہاکی کو ہو رہا ہے, ان بچوں کو ہو رہا ہے, اس کنٹری کی پرائڈ کو ہو رہا ہے. تو آپ میں سے, یہ میں نے جونیئر سے بھی بات کی, یہ ریحان بٹ, عمران بٹ وغیرہ سے, کہ آپ سینئر کے پاس چلے جائیں. آپ لوگ اتنا مڈ میں ہیں, آپ پہ زیادہ ذمہ داری میں ڈالتا ہوں, آپ پہ, شہباز سینئر صاحب پہ, رانا مجاہد صاحب پہ, خواجہ جنید صاحب پہ, کہ آپ لوگ درمیان میں ہیں. نئی پود کو اپنے سامنے دیکھا, آپ نے تیار کیا. یہ سارے بچے, میں 80% لڑکوں سے سنا ہے کہ وہ آپ کا نام لیتے ہیں کہ جی طاہر بھائی نے ہمیں جس طرح تیار کیا. یہ میں یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں, میں ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں لڑکوں کی جو آپ کا نام لیتے ہیں. اسی طرح جو پرانے ہیں, اوبیسلی آپ ان کے ہاتھوں سے تیار ہوئے, انہوں نے آپ کو ایک لے کے چلے, آپ کے وہ رول ماڈل ہوں گے. تو آپ یہ سٹیپ کیوں نہیں, آپ میں سے کوئی ایک فرد واحد یا 2-3 یہ آج سلوگن اٹھاتا کہ جی ہم مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم نے ہاکی کو بچانا ہے, ہمیں پیسے, یہ ساری چیزیں سیپریٹ ہے, ہم آج کھڑے ہیں اور ہم آپ کو یہ 6 مہینے سال, میرا ماننا ہے کہ لگ سکتا ہے, یعنی ایک ایڈوانس نہیں ہوگا, ٹائم لگے گا, بٹ یہ ہم اب کر کے دیں گے. جی بالکل اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا اب. پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ اس بات کو میرا مطلب کھلے لفظوں میں کہا ہے اور کنفیس بھی کیا ہے کہ ماضی میں ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, ہم لوگوں نے کی ہیں جی, اور اب ان کو دہرانا چھوڑ دیں, ان سے سیکھ کر آگے چلیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. تھوڑی سی ہمیں اپنے آپ میں اخلاقی جرت پیدا کرنی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو مانیں, دوسرے کے اچھے کام کی تعریف کرنا شروع کر دیں. اور یہ جو ہائرنگ بھی ہے, میں اس کے اوپر بھی عرفان بھائی بات کرنا چاہوں گا کہ یار آپ ٹھیک ہے جاب کو ایڈورٹائز کر دیں, بلا لیں کون کون سے کوچز ہیں, وہ آ کے اپنی پریزنٹیشن دیں, آپ کے ٹارگیٹس آپ شیئر کریں, ان کے کنسرنس دیکھیں, پھر ایک یونانیمس ڈیسیجن کے اوپر آ جائیں. تھوڑا سا طریقہ کار کو بہتر بنائیں, صرف لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہ رہیں, میں یہ بھی کہوں گا. بھلے پھر وہ گورا ہی آئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ ابھی ہمیں ایک تھوڑی سی گریجول امپرومنٹ نظر آئی ہے. لوگ ہاکی کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے. کوئی فورم, ہمیں کسی فورم کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے, ہاکی فیڈریشن کا ہو, کسی میڈیا کے تھرو سے ہو, چینل سے ہو. ہمارا تو حاضر ہے, ہم نے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے بہت دفعہ کہا ہے. ہاں بالکل, کوئی بات نہیں, ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے ویوز کو شیئر کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے دیکھیں, ایک خوبی مجھ میں ہو سکتی ہے, ایک آپ میں ہو سکتی ہے, اور ایک کسی بھی شہباز میں یا جنید میں یا
خالد بشیر میں, کسی میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اگر ہم اپنی اپنی خوبیوں کو اکٹھا کر کے کام کریں گے نا تو سب کی خوبی استعمال ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپس میں ونڈ کے بیٹھ جائیں ہم, یہ نہیں ہونی چاہیے, ونڈر بانڈ نہ کریں, لیکن رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. اگر مجھ میں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں نہیں ہے. اور اپنے میں سب کوچز سے ریلیٹڈ جو ہے نا لوگ, ان کو بھی کہوں گا, ایون جو ٹیکنیکل سائٹس پہ ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں ان کو بھی کہوں گا, خدارا بہت کچھ مل سکتا ہے سیکھنے سے, آپ سیکھیں. ہمیں ایجوکیشن, کوچنگ ایجوکیشن کے اوپر اب بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. 1-2 کورسز کر کے بیٹھ جانے سے, یہ غلطی میں نے شروع میں کی ہے. شروع میں جب 1-2 کورسز کیے, جب میں پاکستان ٹیم کا کوچ بن گیا, میں سمجھتا تھا میں دنیا کا بہت بڑا کوچ ہو گیا ہوں, لیکن میں انتہائی بیوقوف شخص تھا. اس وقت کی کوچنگ جو میری کمپیٹنس لیول تھا وہ صرف 25% تھا. الحمدللہ اب میں یہ کہوں گا کہ 60% سے زیادہ ہو گیا. ابھی بھی سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ سوچ ختم کر دیں کہ آپ اولمپئنز تھے, 10 دفعہ اولمپک کھیلے ہوئے ہیں اور آپ کا بڑا نام ہے اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ ایک ڈفرینٹ شعبہ ہے, سیکھیں. ہر کسی کو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں, اور جو بھی ریفارمز, دوسری میں نے بات کی نا کمپٹیشن سکولز کی اور لیگز کی اور یہ سینٹرز کی, وہاں ساتھ ساتھ کوچنگ ایجوکیشن کو بھی ہمیں لے کے چلنا چاہیے. امپائرنگ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل آفیشلز ایجوکیشن, آپ کو پوری دنیا میں ایک لابی بنانی پڑتی ہے. جب کسی ٹورنامنٹ میں آپ کے 3-4 ٹیکنیکل آفیشلز ہوں, 2 امپائر ہوں گے نا, تو آپ کی وہاں پہ لابنگ اسٹرانگ ہوگی. بالکل ٹھیک بات. ٹیم آپ کی کھیلے گی تو لوگ آپ کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے. آپ کی صرف ٹیم کھیل رہی ہے, آپ کا کوئی امپائر نہیں ہے, ٹیکنیکل آفیشلز نہیں ہے, آپ کی ویلیو ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک بات. سو ہمیں ہر چیز میں, ہر شعبے میں انویسٹ کرنا چاہیے اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کو لے کے اس پروسیس کی کنٹینیوٹی ہو. 3 سال, 4 سال, 5 سال, یہ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں نا, رسپانس اچھا ہو, سورسز آپ کے جو ریسورسز بہتر ہوں, تو 3 سال میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ڈائریکشن تو ایٹ لیسٹ ایک آپ کی ہوگی نا. کبھی بھی پاکستان سے ٹیلنٹ ختم نہیں ہوا, لڑکوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. یہ میرا اگلا کوسچن یہی تھا بالکل آپ سے, کہ یہ ایک کافی یہ ڈبیٹ ہونا شروع ہو گیا لاسٹ 2-3 ایئر سے کہ اب ہاکی کھیلتا ہی کوئی نہیں ہے, پیسے کوئی نہیں ہے, ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے, تو یہی آپ کے پاس کوئی 30-40 لڑکوں کا بنچ ہے, اسی میں سے ہی آپ نے کرانا ہے, کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. تو یہ آپ تو سارا سسٹم کو جانتے ہو, لڑکوں کو بھی دیکھتے ہو, اور کیا ابھی بھی اسی طرح گوجرا, ہر جگہ, فیصل آباد, جو پہلے لڑکے آتے تھے, یا لاہور میں ٹیلنٹ ہے؟ ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اب ٹیلنٹ کو پالش کیسے کرتے ہیں, ریفائن کیسے کرتے ہیں, جیسے میں نے انویسٹ کرنے کی بات کی کوچنگ ایجوکیشن میں, ہم لوگ جب بہتر طریقے سے سکھائیں گے, وہ کہتے ہیں اچھا استاد ہی اچھے اسٹوڈنٹس پیدا کرتا ہے. اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت سارے بھائی مجھ سے اختلاف کرتے ہیں, لو جی یہ کوئی 4 کورسز کر گیا تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے, جو میری آنکھیں کھلی ہیں ان کورسز کو کرنے سے, اس پروفیشنل ایکسپیرینس سے, کہ میں پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے بچوں کی مدد کر سکتا ہوں, ان کو بہتر طریقے سے سکھا سکتا ہوں. سو باقی بھی اس طرح کر سکتے ہیں. کھیلیں گے, اٹریکشن کریٹ کرنی ہوگی. جیسے اسکول کمپٹیشن کی بات کی ہے, آپ اسکول کمپٹیشن شروع کروائیں نا سال میں, جہاں بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس دوران کوئی پیریڈ میں اسکول کی لیگ شروع کروا دیں, ایک اسکول کی ٹیم بنانی شروع کر دیں, اسکولز کو انسینٹیو دینے شروع کر دیں, عمرے پہ بھیج دیں پیرنٹس کو, اسکول کے ہیڈ کو عمرے پہ بھیج دیں. کیوں نہیں کھیلیں گے ہاکی, سارے کھیلیں گے. کوئی پلاننگ تو ہو پراپر. اگر آپ دکھاتے ہی کچھ نہیں ہے لوگوں کو, صرف بیٹھ کے ہم یہ امید کریں کہ لوگ ہاکی کھیلیں, ایسے نہیں کھیلنے والا کوئی. ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آج کل کی جو زی جنریشن ہے نا, اس کو جو اٹریکٹ کرنے کے ڈائنامکس ہے نا, وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے, ان کو امپلیمنٹ کروانا ہوگا. پھر بہت سارے ہاکی کھیلنے والے ہیں, بہت سارا ٹیلنٹ ہوگا, اور ہم اپنی ہاکی کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. جی, میں مانتا ہوں کہ میڈیا بھی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس میں, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہاکی نے اذلان شاہ میں اچھا کیا تو ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ فائنل ہو گیا. جی, اس سے پہلے تو دکھا بھی نہیں رہے تھے. تو اسپانسرشپ کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے, میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. لاسٹ نوٹ پہ فینس کے لیے, کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر میرا ماننا ہے کہ فینز ہوتے ہیں, وہ جب وکٹریز ملتی ہیں تو وہ آپ سے جڑتے ہیں, اور سب آپ کو پھر وہ پیار کرنا شروع کرتے ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ, اور ابھی بھی بہت پیار کیا. بٹ میرا پھر میں کہتا ہوں کہ جیت جاتے تو شاید سیلیبریشن کا لیول ہی ڈفرینٹ ہونا تھا. آپ کیا میسج دیں گے پاکستانی عوام کو یا ہاکی پلیئرز کو جو بچے کھیل رہے ہیں, اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں, دیکھیں یا گورنمنٹ لیول پہ بھی؟ جی, کوئک نوٹ پہ تو یہی ہے کہ اپریسیشن جو ہے نا پلیئرز کی, وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. جیسے میں کہا, میرا جو کوچنگ میں سے جب آپ کہہ رہے ہیں نا بہت سارے بچے آپ کا نام لیتے ہیں, تو جو موٹیویشنل اسپیکٹ ہے نا وہ ٹریگر کرتا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے ہر جگہ پہ بھی. دیکھیں بچے کو گھر میں جب وہ اسکول کا ہوم ورک نہ کریں یا اس کو نہلانے کے لیے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں تمہیں بسکٹ دوں گا یا تمہیں یہ جوس دوں گا, فوراً سے کیا ہے, انسینٹیو ہے, اپریسیشن ہے تھوڑی سی اس کے کسی کام پہ جب شاباش ملتی ہے یا اس کو ریوارڈ ملتا ہے.
تو ہمیں ان چیزوں کی کنٹینیوٹی رکھنی چاہیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے نیشن کپ میں ٹیم ہماری پہلے سے بھی بہتر پرفارم کرے گی اور ہمیں دوبارہ سے سیلیبریٹ کرنے کا موقع دے گی. لیکن اس ٹورنامنٹ میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھ کے چلنا ہوگا, کیونکہ نیشن کپ از گوئنگ ٹو بی ٹفر, بہتر ٹیم ہے, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. لیکن ہماری امید ہے انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پروفیشنل لیگ کو سٹارٹ کروا دیں نا تو وہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو, بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا پلیز کچھ کریں کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور نہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہم اس پہ کاوش بھی کر رہے ہیں, اور اب آپ پاکستان آ گئے ہیں تو آپ کو ہم ضرور اس میں شامل کریں گے کہ اس پہ, تاکہ ہماری ہاکی جو ہے نا جی, ہمارا پرائڈ واپس آئے. بہت بہت شکریہ طاہر بھائی, ہمیشہ ٹو ہیو یو. آپ ہمیشہ جب آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے, اور میرا خیال ہے فینس کو بھی سننے کو بہت اچھا لگتا ہے. ناظرین, ابھی آپ کو اسی نوٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہاکی دوبارہ اپنی گلوری حاصل کرے گی, وہ پرائڈ حاصل کرے گی جو ہماری ریکگنیشن ہے, اور اوبیسلی ہم سب پاکستانی جہاں کرکٹر سے پیار کرتے ہیں ادھر ہاکی سے بھی اتنے ہی پیار کرتے ہیں. آپ سے زیادہ چاہیں گے جی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.